السلام علیکم نائن بردرز ٹی وی۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں مہر النساء۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ پاکستان میں مذہبی نفرت پیدا کرنے میں سیاستدان بھی شامل۔ گوسٹ رپورٹنگز نے ملٹری روبوٹ ڈاگ پر ریفل نصب کر دی۔ روس میں اسکول میں فائرنگ سے 7 بچوں سمیت 13 افراد مارے گئے۔ انڈین روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تاریخی گراوٹ کا شکار۔ ناتجربہ کار افراد کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے۔ روس میں مظاہرے۔ آنے والے آڈیو میں اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے۔ عمران خان پاکستان کو دوبارہ بلندی پر لے جائیں گے: اسحاق ڈار۔ کالج میں فتنے کو جلسے کی اجازت کس نے دی؟ مریم نواز۔ ایران میں احتجاج کرنے والوں کو فسادی قرار دے دیا۔ ماں بیٹے کو سڑک پار کروانے والا سعودی ٹریفک سارجنٹ خود گاڑی کے نیچے آ گیا۔ آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈیوٹی کے دوران ایک سیکیورٹی اہلکار کی موت کی خبر گردش کر رہی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار نے ماں اور بچے کو سڑک پار کروانے میں مدد دی اور واپسی پر اپنی ڈیوٹی پر آیا تو ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور اس حادثے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ المناک واقعہ جمعے کے روز مشرقی صوبے میں پیش آیا۔ مرنے والے سارجنٹ کو سیکیورٹی گشت کے کمانڈر کی موجودگی میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس نے ایک ماں اور اس کے بچے کو سڑک پار کروانے میں مدد کی، اس خوف سے کہ انہیں کوئی گاڑی نقصان نہ پہنچا دے، مگر اسی سڑک سے واپسی کے دوران ایک لاپرواہ شخص کی طرف سے چلائی جانے والی گاڑی اسے ٹکر مار کر گزر گئی۔ روس کے ایک شہر میں مسلح شخص نے ایک اسکول میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے 13 افراد کو جان سے مار دیا اور خود بھی اپنی جان لے لی۔ واقعے میں 21 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مرنے والوں میں 7 طلبہ، 4 اساتذہ اور 2 سیکیورٹی گارڈ شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ تاکہ حال فائرنگ کے واقعے کی وجہ تعین نہیں ہو سکی۔ زخمیوں میں 14 بچے، 7 اساتذہ بھی شامل ہیں۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس اور امریکہ میں حالیہ برسوں میں اسکولوں میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انڈین روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قدر تاریخی کمی آئی ہے۔ روپے کی قدر میں مزید گراوٹ کے خدشے اور پاؤنڈ کے نیچے جانے سے ڈالر سن 2002 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر تقریباً 81.3 انڈین روپے تک پہنچ گیا۔ ایک انڈین روپیہ 81 روپے 22 پیسے کی ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا، جس کی وجہ سے ریزرو بینک آف انڈیا RBI ڈالر فروخت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک کریٹر نے RBI کے سرکاری بینکوں کے ذریعے مداخلت کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سخت اور اتار چڑھاؤ والا سیشن ہوگا۔ سبھی کی نظریں مارکیٹ کھلتے ہی عام سرکاری بینکوں پر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ 81 روپے 22 پیسے پر RBI کی مداخلت کافی زبردست تھی اور مارکیٹیں یہ جاننا چاہیں گی کہ آیا اس سطح کو دوبارہ محفوظ کیا جائے گا، لیکن ایشیائی کرنسیوں کی لڑکھڑاتی قدر کے پیش نظر RBI مداخلت کرنے کے لیے زیادہ مائل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یاد رہے کہ گرتے ہوئے برطانوی پاؤنڈ کی بدولت ایشیا ٹریڈنگ میں ڈالر انڈیکس 114.5 سے اوپر پہنچ گیا ہے، جو مئی 2002 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ برطانیہ میں نئی حکومت کے معاشی پلان کی خوف سے پاؤنڈ کی قدر میں تاریخی کمی ہوئی ہے۔
यूक्रेन में इजाफी फौज की तैनाती के लिए मेयार पर पूरा न उतरने वाले अहलकारों की भर्ती की रिपोर्ट्स ने रूस में बेचैनी को जन्म दिया है और बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से इस ज्यादती के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। अफसरान ऐसे मर्दों को कागजात भेज रहे हैं जो भर्ती के लिए अहल नहीं हैं। 35 साल तक की उम्र के अफराद को भर्ती करने का ऐलान किया गया था। 40 साल की उम्र के लोगों को तैनाती के कागजात भी भेजे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर लोगों को मुश्तिल करते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि इन मर्दों को भी पेपर जारी किए जा रहे हैं जिनका फौज में कोई तजुर्बा नहीं है। हुक्काम ने कहा था कि यूक्रेन ने इजाफी फौज की तैनाती के लिए 3 लाख फौजी अहलकारों की ज़रूरत होगी, जिनमें हालिया फौजी तजुर्बा और अहम महारत रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। सदर पुतिन ने चंद रोज़ पेशतर जंग में मज़ीद फौज शामिल करने का ऐलान किया था। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि रूस के हामी वो काम जानते हैं कि वो लोगों को अपनी मौत के लिए भेज रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि जल्द ऑडियो लीक्स की किस्तें आने वाली हैं। दोस्तों, लगता है कि मरियम नवाज की किस्तें ख़त्म हो चुकी हैं। अब इमरान खान की किस्तों की पारी है। इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉडिया इसहाक डार वापस आ रहा है। नैब ने इसहाक डार से पूछा कि तुम्हारे वालिद की तो साइकिल की दुकान थी, तुम्हारे पास अरबों के असासे कहाँ से आए। वो वजीर आज़म के जहाज में बैठकर इलाज के बहाने मुल्क से भाग गया और अब डील के तहत वापस आ रहा है। इमरान खान ने कहा कि यूं चोरों के साथ डील्स होती हैं और एनआरओ दिया चाहता है, इसलिए चोरी ख़त्म नहीं होती और मुल्क तरक्की नहीं करता। उन्होंने कहा कि कौम ने भेड़ बकरियों की तरह ये तमाशा देखना है या जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान ने बताया कि अब एक नई ऑडियो लीक्स आएंगी जिसमें साबित होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के घर का नौकर है। मरियम नवाज से पूछ रहा है कि किसे नाअहल करवाना है और इमरान खान को तो शहाना केस नाअहल कर दूंगा। इसमें शर्मो हया है तो मुस्तफ़ी हो जाए, लेकिन इसमें शर्मो हया नहीं, इसलिए मुस्तफ़ी करवाना पड़ेगा। इमरान खान का कहना था कि मरियम नवाज ने झूठ बोलने में PhD कर रखी है। वो ऑडियो लीक्स में शहबाज शरीफ से भारत में मशीनरी मंगवाने का कह रही हैं। ऑडियो लीक्स में और भी बहुत कुछ कहा गया है। आने वाले दिनों में किस्तों का इंतज़ार करें। चोरों को ऊपर बिठा दिया गया है। उन्होंने आते ही अपनी तमाम केसेस ख़त्म करवाए और आवाम को महंगाई की दलदल में घेर दिया। सब तैयारी कर लें, मैंने इन चोरों के खिलाफ जहाद परेड किया हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूँ इनका मुकाबला करूँगा और इंशाअल्लाह आपको जीत कर दिखाऊँगा। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को दोबारा उसी बुलंदी पर ले जाएंगे जिस पर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में था। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उसी बुलंदी से धक्का दे देंगे जहाँ ये ले जाएंगे। मुल्क के बुलंदी पर ले जाने की बजाय गड्ढा खोद कर उसमें धक्का दे चुके हैं। बहरहाल इसहाक डार खुद तो वज़ीर ख़जाना का ओहदा संभालेंगे। इसहाक डार ने कहा कि हम नवाज शरीफ की इजाज़त में मुल्क को ऐसी पोजीशन पर ले गए थे जहां हम दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। हमारी कोशिश होगी कि हम मईशत को नीचे से ऊपर ले जाएं, जिसके लिए पहले गिरते हुए इकोनॉमी को रोकेंगे, फिर उसकी सिमत तब्दील करेंगे। अपने मुकदमे के हवाले से उनका कहना था कि मुझ पर बेबुनियाद मुकदमे बनाए गए हैं।
مجھ پر 20 سال کے ٹیکسز جمع نہ کروانے کا الزام تھا، جبکہ میں نے کبھی 20 دن بھی ٹیکس ڈیلے نہیں کیا۔ لاہور کے جی سی یونیورسٹی نامور تعلیمی ادارے کے وائس چانسلر نے پاکستان تحریک انصاف کو تعلیمی مرکز میں جلسے کی اجازت دی تھی، جس پر گورنر پنجاب نے نوٹس لے لیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک کے نامور تعلیمی ادارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو سیاسی اکھاڑا بنانا افسوسناک ہے۔ جامعات میں ایسے سیاسی جلسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے ہمارا مستقبل اور قومی سرمایہ ہیں، اپنے سیاست میں دھکیلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوستو، اصل میں ان کے نزدیک سیاست ایک گندا کھیل ہے اور انہوں نے اس کو ایک گندگی کی طرح کھیلا ہے، جبکہ اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ ایک مقدس یعنی نیکی کا کام ہے۔ بہرحال نون لیگ کی فتنی مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایک فتنے کو کالج کے احاطے میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے پر وائس چانسلر جی سی یو کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ علم سیکھنے کی جگہ کو سیاسی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کرنا ایک ایسا جرم ہے جس پر سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ ایران نے ملک میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو غیر ملکی سازش قرار دیا ہے۔ احتجاج کرنے والے مظاہرین کو فسادی ٹولہ قرار دیا اور کہا کہ شرپسند عناصر امریکہ کی اشیاء سے ایران میں نظام زندگی تباہ کرنے کے لیے احتجاج کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ امریکہ پر زور دیا گیا کہ وہ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کی حمایت کرنا بند کریں۔ گزشتہ 9 دنوں کے دوران سڑکوں پر نکلنے والے مظاہرین کو فسادی قرار دیا۔ 10 روز پہلے ایران میں مذہبی اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار پولیس نے ایک 22 سالہ لڑکی کو حجاب کے قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا تھا۔ امینی پر مبینہ طور پر تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں پولیس کی حراست میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پولیس اس کا انکار کر رہی ہے۔ اس کے بعد ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران میں عوامی سطح پر حکومت کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مذہبی نفرت پیدا کرنے میں سیاستدان بھی شامل۔ اسی حوالے سے 9 برادرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہبی نفرت پیدا کرنے میں سیاستدان بھی شامل۔ اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ سارا دن یہ لوگ جھوٹ بولتے اور خود اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ پاکستان میں ایسے قوانین موجود جن کی وجہ سے انسانی حقوق نہ صرف متاثر ہوتے بلکہ مذہب کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا۔ اس میں سب سے زیادہ احمدیوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے۔ افسوس کہ یہ قوانین ختم کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا۔ پاکستان میں ایسے تمام قوانین ختم کرنے بہت ضروری۔ تمام لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔